میں ایک شعر پڑھ کر بھائی نبی صاحب کو دعوت دوں گا، سماعت کیجیے گا۔ لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں آپ نے لگانی ہیں اور پتہ لگ جائے کہ ہم سارے سنی بیٹھے ہیں اور الحمدللہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے بیٹھے ہیں۔ بھائی فاروق سیالی صاحب آپ نے نعت پیش کی، سماعت کیجیے گا۔ ختم نبوت کا مسئلہ وہ سمجھا گیا، ختم نبوت کا مسئلہ وہ سمجھا گیا، ہر وقت لبیک کہتے ہوئے وہ ذیشان گیا، لحد میں جاتے ہوئے کرتا یہ اعلان گیا، لحد میں جاتے ہوئے کرتا یہ اعلان گیا۔ انہیں جانا، ہاتھ اٹھائیے گا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بنا کے تحریر لبیک یا رسول اللہ، قاری صاحب بنا کے تحریر لبیک یا رسول اللہ، پائی رضوی شیر مستعفی نہ تھے، بنا کے تحریر لبیک یا رسول اللہ، پائی رضوی شیر مستعفی نہ تھے، اور جڑا ہاتھ چک کے لاوے لبیک دے نعرے، وہ سمجھے میری کڑتے میرے نبی دا ہاتھ ہے، ہاتھ اٹھا کر لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اعتماد گزار ہوں حافظ محمد نبی صاحب سے وہ خطبات پڑھیں گے، پھر اس کے ساتھ خطبہ استقبالیہ انشاءاللہ ہوگا۔ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ماشاءاللہ، میں تماس گزار ہوں یادگار اسلام حضرت علامہ مولانا
الحاج عبدالغنی نقشبندی صاحب، آپ کی بارگاہ میں ادب سے التماس گزار ہوں کہ آپ اپنے خطبہ استقبالیہ سے ہمارے گروپ اذان کو منور فرماتے ہیں۔ بلند آواز سے نعرے کا جواب دیں، نعرے تکبیر۔ جتنے علماء اسٹیج پر نظر آ رہے ہیں، ہر کسی کو تقریباً حضرت قبلہ نے لازمی پڑھایا ہے یا اصلاح فرمائی ہے، تو استاد کا استقبال کرنا ہے ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير۔ وقال الله تعالى في مقام آخر ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ فقد قال الله تعالى بشأن حبيبه مخبرا وعذرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ جتھے میرے نبی دا ڈیرا ہے، جتھے میرے نبی دا ڈیرا ہے، اتھے رہندا صدا سویرا ہے، وچ قبر دے آقا آکھاں گے اس نو چھڑ جاوے تیرا ہے، وچ قبر دے آقا آکھاں گے اس نو چھڑ جاوے تیرا ہے۔ اندھیری قبر میں مجھ کو اکیلا چھوڑ آئیں گے، وہاں ہو تیری رحمت سے اجالا یا رسول اللہ، وہاں ہو آپ کی رحمت سے اجالا یا رسول اللہ۔ ملائک رحمت حق لے کر ہوتے حاضر، ملائک رحمت حق لے کر ہوتے حاضر، جہاں پر ذکر ہوتا ہے تمہارا یا رسول اللہ، تیری محفل سجاتا ہوں، تیرے ہی گیت گاتا ہوں، سرے محفل چلے آؤ مدینہ یاد ہے، جتھے میرے نبی دا ڈیرا ہے۔ ہم تو صلاح کی بات میرے نہایت واجب احترام حضرات علماء اکرام، مشایخ اعظام اور خلفائے اکرام، حاضرین و ناظرین حضرات، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب کائنات نے ہمیں
صبح 10 بجے سے لے کر اس وقت تک آپ حضرات کو اور ہمیں اپنے گھر ہی بلا کر اپنے ایک محبوب کے محبوب بندے کی محفل میں اس کی تقریب میں حاضری کا شرف عطا کیا ہے۔ اتنی دیر ان علماء کرام کا بیٹھنا اور اسی انتظار میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑے عالم دین مہمان آ رہے ہیں، آپ حضرات بھی ہے اور ساری اسی طرح سے جذبے کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ ابراہیم پیر طریقت صوفی باصفا پیر وحید محمد وحید الحق نقشبندی مجدی معصومی کہ 5ویں سالانہ اس کی یہ تقریبات بہت سارے درس دیتی ہیں، جن میں سے ہمارا یہ درس بھی ہے کہ جو وفادار ہوتے ہیں وہ دنیا میں سے جانے کے بعد بھی یاد کرتے رہتے ہیں۔ وفاداروں کی پہچان ہے جو اپنے سے جو جدا ہو جاتے ہیں اس کو روح محاسن موتا کن، جو آپ سے جدا ہو جاتے ہیں موت کا لقمہ بن جاتے ہیں، آپ ان کا اس کو روح کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اہل سنت کی پہچان بھی ہے، یہ ختمات اور یہ آراس کی تقریبات بھی ہیں، یہ ہماری پہچان بھی ہے اور اپنے پہچان کو قائم رکھنا چاہیے۔ صوفی صاحب ہمارے محلے میں رہائش پذیر تھے اور ہماری مسجد کے نمازی بھی تھے۔ ماہ رمضان شریف آتا تو کبھی مدینے اعتکاف بیٹھتے، کبھی قادریہ مسجد اچانک چلے جاتے، مدینے سے بلاوا آ گیا، آخری اشرا رمضان شریف کا حاضری کا شرف مل رہا ہے اور مدینہ کی سرزمین پہ انہیں اعتکاف کی سعادت نصیب تھی۔ اصل میں یہ ہے کہ ایک قال ہے، قال ہے علماء کرام جشور رحمت آپ صوفیاء ہیں ماشاءاللہ، ایک قال ہے ایک حال ہے۔ قال تو سب کے پاس ہے کہنا، حال کسی کسی کے پاس ہوتا ہے۔ قال اللہ پر گزار مرد حال شو اور پیش مرد کامل پامال شو۔ اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے، جتنا ہمارا قال مشہور ہے اس سے زیادہ ہمارا حال مقبول ہونا چاہیے۔ جب حال کی حالت تبدیل ہوگی نا وہ تب ہی ہوتی ہے۔ علماء کرام کے پاس آؤ گے تو قال کا درس ملے گا، اولیاء اللہ کے پاس آؤ گے تو قال کے ساتھ درس حال کی درس بھی ملے گا۔ حالت بدل جاتی ہے، صورت بدل جاتی ہے، سیرت بدل جاتی ہے، نماز پڑھنے کا پابند ہو جاتا ہے، قرآن پڑھنے کا پابند ہو جاتا ہے، شریعت پر چلنے کے جو احکام ہیں اوامر و منہیات ان پہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ بڑی حالت بدلتی ہے۔ ہم نے بہت سارے دوستوں کو دکھا کہ جن کے قال کی تو بڑے بادشاہ ہیں پر حال کی طرف دیکھو تو پھر انسان کے پہچان جو ہے، انٹروڈکشن تعارف جو ہے بندے کا اپنے اعمال سے بھی ہوتا ہے اور اپنے دوستوں سے بھی ہوتا ہے، اپنے رفقا سے بھی ہوتا ہے کہ کہاں اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنے والے کس کردار کے ہیں۔ الحمدللہ صوفی صاحب کے ساتھ بیٹھنے والے آپ جیسے دیکھ لو، صاحب کال بھی ہیں، صاحب حال بھی ہیں، صاحب محبت بھی ہیں، یہ سب محبت والے بیٹھتے ہیں۔ علماء کرام خطابات فرما بھی چکے ہیں۔ ہمارے نقیب محفوظ نوجوان بچہ جو ہے میں دیکھتا ہوں کہ وہ تھوڑے سے عرصے کے اندر اس کے اندر حالت تبدیل ہوئی ہے۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ کامل بھی ہو جائے گا اور مکمل بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ اللہ کی صحبت بڑا کام کرتی ہے، یا ان کا ذکر بڑا کام کرتا ہے۔ تو دوستوں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی ذات کی جہاں بات کرتے ہیں حضور کی بات کی بھی قدر کریں، سرکار نے جو فرمایا ہے اس پر عمل بھی کیا
ہمارا تعلق حضور سرکار کے ساتھ عظمت کا بھی ہے کہ اللہ کے بعد کائنات میں حضور جیسا کوئی عظیم نہیں ہے، اور حضور اتنا عظیم ہے جب تو اس عظیم کے ساتھ محبت بھی کرنی چاہیے۔ من احب شیئا فاکثر ذکرہ، جو جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی زیادہ کرتا ہے۔ پھر یہ تعلق عظمت کا، پھر عظمت کے ساتھ تقاضا ہے اس میں محبت کا، اور عظمت اور محبت کی قبولیت کا تقاضا یہ ہے کہ اطاعت اتباع کا ہے۔ فاتبعونی ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اس لیے ان چیز کو خیال کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ہم حضور کی عظمت کو تو بیان کرتے ہیں، سرکار کی محبت کا ذکر تو کرتے ہیں، لیکن سرکار کی اطاعت جو ہے اس کا ان سے زیادہ ذکر ہونا چاہیے، اطاعت۔ اس لیے فرماتے ہیں قرآن میں اللہ فرمایا نکتب ما قدموا وآثارهم۔ اے قرآن پڑھنے والوں، کائنات والوں، سنو، اللہ کہتے ہیں ہم لکھ رہے ہیں اور لکھتے رہیں گے یہ فرشتے ہمارے حکم کے مطابق قیامت تک۔ ما قدموا، جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہے، صبح سے شام، شام سے صبح تک، بکرۃ و اصیلا، جو اعمال کیے جاتے ہیں اچھے ہیں یا دوسرے ہیں، تو یہ جو کچھ بھی کیا جاتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں نکتب، ہم لکھ رہے ہیں، وہ سارا کچھ لکھا جا رہا ہے۔ ما قدموا، جو آپ یہاں کر کے اگلے جہان بھیجتے ہیں، یہاں اس کام کی وجہ سے آپ کو عزت ملتی ہے، جب اس نیک کام کو آگے بھیجتے ہیں تو وہاں آپ کو نجات بھی ملے گی انشاءاللہ۔ وآثارهم، اور ہم یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ پیچھے کیا چھوڑ گئے ہو، اعمال کتنے چھوڑ گئے ہو، لوگ یاد کرتے۔ تم آیا تھا تو روتا تھا، تجھے سب دیکھ کر ہنستے تھے، اب ایسے کام کر بندے تم ہنستا ہو یہ روتے روتے۔ یہ نہ آیا بھی روتا جائے بھی روتا، مر کے مرجون نہ فاتح نہ درود، ایسا ایسا۔ اقبال کہہ گئے نشانی مرد مومن باتوں گویم، مومن کی موت یا مومن کا دنیا سے جانا پہچان یہ ہے کہ نشان مرد مومن باتوں گویم، تو مر گا یہ تبسم کر رہے ہو، جب انہیں موت آتی ہے تو ان کے چہرے پہ تبسم ہوتا ہے، نور ہوتا ہے، اسے پتا ہے کہ میں وہاں جا رہا ہوں جسے میرے نبی دا ڈیرا ہے چھرین دا صدا سویرا، اس قبر دے آگا آخر کے اس چھڑ دے تے میرا ہے جی۔ اطاعت، عظمت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ، اتباع حبیب جو ہے، یہ تین چیزیں ہمیں جو ہے اپنا تعلق جو ہے فآمنوا باللہ، تو اس کا لکھا جا رہا ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں اپنی کیے پر ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے۔ قد علمت نفس ما قدمت وأخرت، ہر بندے کو پتہ ہے کہ میں اگلے جہان میں کیا بھیج رہا ہوں اور پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہا ہے۔ ایک اس کے اعمال ہیں، ایک اس کے اولاد ہے جس کی تربیت کی ہے، اس نے خالی نہیں کیا ہے۔ آج جس طرح کہ پیر وحید الحق صاحب کے سردارمان کو آپ دیکھیں، نماز کے وہ پابند ہیں، الحمدللہ بہت سارے دوست احباب ان کے جو ہیں سلم باللیل تہجد کے وہ پابند ہیں۔ اعمال سے پہچانا جاتا ہے بندہ، اولاد سے پہچانا جاتا ہے بندہ، رفقا سے پہچانا جاتا ہے بندہ، دوست و احباب سے اس کا تعارف ہوتا رہا ہے کہ یہ وہ آدمی ہے جس کے ساتھی ہو گئے دنیا کی۔ تو جو کچھ بھی آپ نے آگے ہم بھیجا ہے ہر بندے کو پتا ہے، قد علمت نفس ما قدمت وأخرت، ہر بندے کو یہ پتا ہے کہ میں نے اگلے جہان کے لیے کیا سودا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنے اخلاق کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنے کردار کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو یہ سارا چیز ہر بندے کو پتہ ہے۔ نکتب ما قدموا وآثارهم، جو کچھ تم نے بھیجا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حضرت جی لاجے اس کھڑے ہوئے استقبال کرو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह जिनके इंतजार थे वो तशरीफ ले आए। काफ़ी तादाद में हमारे सामान जो अल्लाह तशरीफ फरमा है उफाल बुखारी शाह मौजूद हैं। हज़रत के इंतज़ार में सुबह 9 बजे से ये प्रोग्राम शुरू है। अब तक जो है ताज़गी है आपके अंदर जो है पता है आशिक रसूल आ रहा है। जिथे मेरे नबी का डेरा है उथे रहता सदा सवेरा है। जिस कब्र दे आका आखिर गए इसमें चल दिए थे मेरा नख्त बाक़त में अलमाद बाक़ियात ख़त्म के नख्त बाक़त न वो आसार हो। ये हम सब के दर्स है। जो कुछ हम कर रहे हैं ये भी लिखा जा रहा है। वहाँ सारा हम जो पीछे छोड़ के जाएंगे अपने अमान अपने औलाद अपने दोस्त अपने रफ़क़ा जो है या जितने काम हैं वो हम छोड़ के जा रहे हैं। वो भी हमें पीछे से स्वाब भी मिलता रहेगा। ये इस्लाम की अज़मत है कि ईमान वाले को मुसलमान को इस जहान में भी स्वाब मिलता है मरने के बाद भी स्वाब मिलता है। जबकि गैर मुस्लिम जो है दुनिया में हम दुआ कर सकते हैं अल्लाह इसको नूर ईमान अता कर नूर इस्लाम अता कर नूर हदायत अता फरमा। लेकिन जब कुफ्र पर खात्मा हो जाए उसका फिर उसकी मस्जिद की दुआ नहीं कर सकते। ये ईमान वालों को एजाज़ मिला है। मरने के बाद भी दुआ पहुँचती है और ज़िंदगी में भी दुआ पहुँचती है। ये इस्लाम माकद वो आसारा जो कुछ भी छोड़ा कुल्ला शहीन तुम्हारी हर चीज़ तुम्हारे अमलनामे में मौजूद है। तो वजह तुम आमिलू हाजिरा जब अल्लाह के दरबार में जाओगे तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे अमान भी वहाँ पर हाजिर हो जाएंगे। खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से मुझे बता तेरी रज़ा क्या है। तो आखिर हज़ूर तशरीफ़ ला चुके हैं। नकीम इमाम की गुजारिश है वो अपने हसीन अंदाज में हमको दावत खिताब था। माशाअल्लाह वो शख्सियत जिसका इंतज़ार था। मुख्तसर लफ्ज़ों में ये है मिदहते ज़ाते अली ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। और फराज़ेदार से मिसम बयान देते हैं फराज़ेदार से मिसम बयान देते हैं। अली वाला हाथ उठाएगा फराज़ेदार से मिसम बयान देते हैं फराज़ेदार से मिसम बयान देते हैं। रहेगा ज़िक्र अली हम ज़ुबान देते हैं रहेगा ज़िक्र अली रहेगा ज़िक्र अली हम ज़ुबान देते हैं रहेगा ज़िक्र अली हम ज़ुबान देते हैं। इल्तिमास गुज़ार हूँ आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम खतीब नुक्तादा खतीब अर्ज़ हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर सुलेमान मिसबाही ख़ातिमी साहिब आप तशरीफ़ लाते हैं। अपने खिताब निशान से हमारे दिल व ज़हान को मुनव्वर फरमाएं।